بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں کون سی دعائیں مانگی جائیں اور ماہ رمضان المبارک میں کون سا وظیفہ بار بار پڑھا جائے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کو ماہ رمضان المبارک میں مانگی جانے والی وہ دعائیں جو کتب حدیث میں آئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ رمضان المبارک میں ان دعاؤں کی کثرت کریں اور یہ دعائیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں۔ اور رمضان المبارک میں کون سا ایسا جاندار وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ہم دل جمی کے ساتھ اللہ کی بندگی ادا کر سکیں، ہمیں عبادت میں لطف آئے اور رمضان المبارک کی تمام تر عبادات جو ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کا فیض بھی نصیب فرمائے اور تمام تر عبادات کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور عبادت کے اندر اور بندگی کے اندر ہمیں ذوق نصیب ہو جائے، دل چاہے کہ ہم عبادت کریں۔ پہلے ہم دعاؤں کا ذکر کریں گے کہ رمضان المبارک میں کون سی دعائیں مانگی جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم رمضان المبارک کے وظیفے کے بارے میں آخر میں بات کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمت، بخشش اور نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، رمضان کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ۔ اب 3 عشرے ہیں تو تینوں عشروں کی دعائیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کس دعا میں کثرت کرنی چاہیے؟ دعا سننے سے پہلے میری یہ گزارش اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم لوگ عادی ہیں دعائیں پڑھنے کے، دعائیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات پلے باندھ لیں کہ دعائیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا اور ہم عادی ہیں فقط دعائیں پڑھنے کے۔ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دعا پڑھنا چھوڑ دیں اور دعا مانگنا سیکھیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں ہماری توجہ دعا کی طرف نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور ہوتی ہے اور نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ دعائیں پڑھیں نہ، دعائیں مانگا کریں۔ اور دوسری بات، دعا کرنے کے لیے کسی سے کہا نہ کریں بلکہ دوسروں سے دعائیں لیا کریں۔ ایسے کام کر جائیں، ایسی نیکی کر جائیں، ایسا احسان کر جائیں کہ دوسرا بندہ آپ کو خود بخود دعا دے دے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میرے لیے دعا کریں، دوسرا بندہ خود آپ کو دعا دے، ایسے کام کریں۔ تو دعائیں پڑھنی نہیں بلکہ دعائیں مانگنی ہے، دعائیں کسی سے کرنے کا کہنا نہیں، دعائیں لینی ہیں۔ اب آئیں کون سی دعائیں رمضان میں مانگی جائیں؟ رمضان کے پہلا عشرے کی دعا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اس عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت اور رحم کی بھیک مانگی جائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں رب کائنات سے اپنی بخشش اور مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور عشرہ مغفرت کی دعا کون سی ہے؟ عشرہ مغفرت کی آسان ترین اور مختصر دعا ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا ہے، دعائے مغفرت اور دعائے بخشش۔ پھر رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ اس عشرہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوزخ سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور کون سی دعا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب دعا، اور وہ دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی۔ شب قدر کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔ یہ دعا رمضان کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ کریں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ رمضان کے تیسرے عشرہ عشرہ نجات کی مختصر دعا ہے۔ یہ تینوں دعائیں الگ الگ عشروں کی ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ ان دعاؤں کے اندر کثرت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی رمضان میں یہ دعائیں اور باقی جملہ دعائیں بھی جو ہیں رمضان کے متعلق، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنے کی اور اس کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ترین ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ اس ذکر کو حدیث پاک میں افضل ذکر کہا گیا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے پاس یہ کلمہ طیبہ کا ذکر آ جاتا ہے، یہ ذکر آ کر اس بندے کے اعمال نامے میں پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 100 بار 99 بار آپ پڑھیں، اور جب آخری دانہ رہ جائے تسبیح کا 100واں دانہ، تو اس دانے پہ پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کلمہ طیبہ کا ذکر ہو جائے گا۔ رمضان میں ہر نماز کے بعد آپ 2 تسبیحاں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 2 تسبیحاں پڑھنے کا ٹائم لگے گا 4 سے 5 منٹ۔ 5 نمازوں میں 2 تسبیحات آپ پڑھیں گے نماز کے بعد، تو 5 نمازوں کے بعد 10 تسبیحاں ہو جائیں گی، یعنی ایک دن میں آپ ایک بار کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ ذکر بھی نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب آئے رمضان المبارک کا جاندار اور شاندار وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ جس وظیفے کو کرنے کے بعد ہمیں رمضان کی عبادت میں لطف آئے، رمضان کی عبادت میں سرور آئے، رمضان کی عبادت میں مزہ آئے، اور ہمارا عبادت کرنے کو من بھی کرے اور عبادت میں ہمارا دل لگ جائے، ہم رمضان کی عبادت کا خوب لطف اٹھا سکیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی مختصر آیت کریمہ ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک ٹھہرے تھے، تو یہ تسبیح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ تھا۔ یہ وظیفہ آپ نے دن میں 41 مرتبہ کرنا ہے، اور 41 مرتبہ یہ وظیفہ، یہ آیت کریمہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی لگے گا، تو وہ ٹائم لگے گا آپ کو 6 سے 8 منٹ۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک وانی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان میں ہر روز 41 بار پڑھنا ہے، اور اس سے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے
رمضان کا ایک اور جاندار اور شاندار وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 101 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ آپ نے رمضان میں ہر روز 101 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بھی آپ نے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دو وظیفے ہیں جو بڑے جاندار اور شاندار وظیفے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی کام پھنسے ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، اور جو بھی آپ کے جائز اور نیک مطالبات ہوں گے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور آپ کے تمام تر جائز مطالبات اور جائز اور نیک تمنائیں اللہ پاک کی بارگاہ سے جلد از جلد پوری ہونے کا امکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وظیفہ بھی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔